تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وکل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا ہے۔ وصلی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمتیں برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر بالخصوص ہم کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس۔ حضرات گرامی قدر، موسم کا حال تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ گرمی کی بڑی شدت ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا میں پڑنے والی اس شدید ترین گرمی کو جہنم کی سانس اور اس کی بھاپ کہا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تپش کی وجہ سے کھایا جا رہا ہے، تو جہنم نے اللہ سے راحت مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ایک حصے کو دوسرے حصے سے راحت دینے کے لیے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ جہنم جب گرمی کے موسم میں سانس لیتی ہے تو اس دنیا میں شدید ترین گرمی پڑتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جہنم اور اس کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ اپنے رحم و کرم سے ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، کیونکہ یہ برداشت کے باہر کی چیز، یہ جہنم کی بھاپ اور سانس ہم لوگ برداشت نہیں کر پاتے، اس لیے تصور میں لائیے کہ وہ سراپا عذاب وہ کیسے برداشت ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ او کما قال، لوگوں آگ سے بچو بھلے ہی ایک کھجور کی گٹلی صدقہ کرنی پڑے، یعنی کوئی چھوٹا موٹا عمل جو تمہیں جہنم سے نجات دلا سکتا ہے اس کو مت چھوڑو۔ دنیا میں تمہاری دوڑ دھوپ، تمہارا نظریہ اور فکر صرف یہی ہونا چاہیے کہ تم کیسے اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا سکو، اس کی کوشش کرو۔ کوئی عمل ایسا نہ ہو جو تمہیں جہنم سے بچا سکے اور تمہاری زندگی میں نہ ہو، ہر عمل کر گزرو ایسے۔ بہرحال ہمارا خطبہ جمعہ کا موضوع چل رہا تھا حجۃ الوداع اور اس میں ہوئے خطبات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس آخری حج میں مسلمانوں کو بڑی نصیحتیں کی، ان میں سے چند کا ذکر تو آپ کے سامنے ہم نے کر لیا مختصر طور پر۔ جہاں اللہ کے نبی نے مسلمانوں کی عزت، جان اور مال کے تحفظ کے احکامات دیے کہ ایک مسلمان کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کی زندگی میں ہر طرح کے شر سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے مسلم معاشرے کو اسلامی معاشرہ، ایک مومنوں کا معاشرہ بنانے کے لیے اور مسلم سماج میں اسلامی قانون کے نفاذ کے لیے کچھ احکامات دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی معدوم، لوگوں حجۃ الوداع کے موقع پر لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کی موجودگی میں اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں، زمانے جاہلیت کا ہر کام آج کے دن میں اپنے قدموں سے رونتا ہوں، میرے قدموں کے نیچے ہی۔ اب یہ جو بات اللہ کے نبی نے کہی یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک دور کا ذکر کیا، اس کا نام دیا جاہلیت کا دور، زمانہ جاہلیت، اور پھر اس زمانے جاہلیت میں ہونے والے کام
عقیدہ و نظریہ، سوچ و فکر، رسوم و رواج، سماجی، دینی اور معاشرتی سارا نظام اللہ کے نبی نے فرمایا میرے قدموں کے نیچے رونتا ہوں اس کو. یعنی اب زمانے جاہلیت کا ایک بھی کام اسلام میں جاری نہیں ہوگا. زمانے جاہلیت کیا ہے، اس میں ہونے والے کام کیا ہے جس کو اللہ کے نبی نے قدموں سے روندا اپنے آخری حج میں؟ اور قدموں سے کون سی چیز روندی جاتی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یا جس چیز سے نفرت ہوتی ہے آدمی اس کو لات مارتا ہے. اللہ کے نبی نے پہلی چیز کہ جاہلیت کے زمانے میں جو کام ہوتے تھے اس کی حیثیت بتائی کہ اس کی حیثیت پاؤں کی جوتی ہے. پھر اس سے نفرت کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ قدموں سے رونتا ہوں ایسے کاموں کو جو زمانے جاہلیت میں ہوتے تھے. زمانے جاہلیت کیا ہے، اس میں کون سے کام ہوتے تھے جس کو اللہ کے نبی نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور جس سے روکا اور جس کو روندا اپنے قدموں سے. جہاں تک اس زمانے کی بات ہے، اس دور کی بات ہے، تو جاہلیت کا دور وہ دور جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. 40 سال کی عمر سے پہلے کا دور. جب آپ کو نبوت ملی وہاں سے دور محمدی شروع ہوتا ہے، دور اسلام شروع ہوتا ہے. نبوت سے پہلے، یا یوں کہہ دیجئے مسلمانوں اور اسلام کے سوا اس وقت جو جو نظام، جو جو قانون، جو جو رواج، جو جو عقیدہ، جو جو نظریہ تھا، اللہ کے نبی نے ان تمام کو زمانے جاہلیت کہا اور اس کے کام کہا. اسلام کے سوا سارے نظام. بے اسلام کیا ہے؟ اسلام کو ایک مذہب اور دھرم ہم لوگ مانتے ہیں، لیکن اسلام کو دین بھی کہا نا، اور دین کا مطلب ہوتا ہے قانون، نظریہ، زندگی جینے کا طریقہ، اس کو دین کہا جاتا ہے. اسلام بحیثیت قانون. کس چیز کا قانون؟ زندگی سے موت تک اس چھوٹی سی دنیا میں جینے کے طریقے کا قانون. عقیدہ اور نظریہ، کھانا اور پینا، سونا اور جاگنا، تجارت اور دھندا، سارا کچھ آدمی کیسے کرے یہ اسلامی قانون بتاتا ہے. اب اسلامی قانون کے سوا جتنے نظام ہیں، بھلے ہی وہ قومی نظام ہے، بھلے ہی وہ سماج کی رسمیں ہے، بھلے ہی وہ ملکی نظام ہے، کتنے اچھا نظر آئے، کتنے ماڈرن نظر آئے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو جاہلیت کا نظام کہا. رسول اللہ کے دور میں، صحابہ کے دور میں کافروں کے رسم و رواج، کافروں کا طور طریقہ، ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ کیا تھا؟ جاہلیت کا نظریہ، جاہلیت کے کام، جاہلیت کا عقیدہ. اس کو اللہ کے نبی نے قدموں سے رون دیا. حجۃ الوداع کے موقع پر لاکھوں کے مجمع میں اور مسلمانوں کو کہا کہ جاہلیت کا کام اب نہیں چلے گا، کیونکہ اب اسلام آ چکا ہے. اب تمہاری زندگی میں ہونے والے سارے کام، خوشی کے ہو، غمی کے ہو، دندے کے ہو، تجارت کو ہو، سارے کام تمہیں اسلامی نظام سے لینے ہیں، اللہ رسول کی تعلیمات سے لینے ہیں، قرآن اور سنت کے قانون کے مطابق کرنا. مسلمان کرتے ہیں. آج بھی مسلم سماج اسلامی نظام کو چھوڑ کر جاہلی نظام کو اپناتا ہے. اور میں نے کہا اسلامی قانون کے سوا جتنے نظام چل رہے ہیں، جتنے رواج چل رہے ہیں، جتنے قانون چل رہے ہیں، جتنے جینے اور مرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، وہ سارے جاہلیت کے نظام ہیں. آج سب سے بڑا جاہلی نظام ہے مسلمانوں کی قوموں کے رواج اور رسوم. کیوں کہتے ہیں ہم لوگ کہ قوموں کے رواج مت لو، قوموں کی رسموں پر عمل مت کرو؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ میرے نبی نے قومی رسم و رواج کو جاہلی رسم و رواج کہا اور قدموں سے روندا
قومی رواج کی حیثیت یہ بتائی نفرت کر کے کہ اس کی جگہ قدموں کے اندر ہے، قدموں کے نیچے ہے. تم نے ماتھے کا جھومر بنا رکھا ہے مسلمانوں نے آج قومی رواج کو. اور رواج بھی کیسے کہ رواج اقبال نے کہا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ایسے رواج، غیر مسلموں کو پیچھے چھوڑنے والا رواج، ایسے رواج کہ جن کو دیکھنے کے بعد کوئی اندازہ نہیں کر سکتا یہ مسلمان کی نکاح ہے یا غیر مسلم کی نکاح. خاص طور سے نکاحوں کے موقع پر غیروں کے رواج مسلمانوں کے گھروں میں اپنائے جاتے ہیں. نہیں اپناتے. تاریخ کے موقع پر ناریل دینا کس کا رواج ہے؟ یہ حرام رسم ہے. غیر مسلموں کا کوئی تیوہار، کوئی عبادت اور کوئی پوجا اس ناریل کے بغیر نہیں ہوتی. آج اپنے آپ کو دیندار کہنے والے، نمازی اور حاجی کہنے والے قومی رواج کے سامنے سجدے میں ہوتے ہیں. زبانیں نہیں کھلتی ان حرام رواج سے اپنے گھر کو پاک کرتے ہوئے. ہمت نہیں ہوتی کہ گھروں سے نکال دیں رواج کو. بڑا آسان سمجھتے ہیں قومی رواج کو اپنانا اور بڑا مشکل سمجھتے ہیں قومی رواج کو چھوڑنا. کیا کریں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں جہنم خرید لو گے تم لوگ. اللہ رسول کی ناراضگی مول لے لو. ہے کہ نہیں یہ حالات؟ یہ تو ایک رواج کی میں نے نشاندہی کی ہے، ناریل کی، جو تاریخ کے موقع پہ رواج قوموں کے اندر دینے کا رواج. نہ جانے مسلم قوموں میں ایسے کیسے کتنے رواج ہیں جو سارے کے سارے کفار قوم کے مشابہ ہیں. پچھلے سال نکاحوں کے موقع پر مسلمانوں کے گھر نے شادی اور بیاہوں کے موقع پر ایسا انسٹرومنٹ بجایا جس سے لگا کہ کسی مندر میں آرتی ہو رہی ہے. اتنے مہینوں بعد پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا گیا. کسی کی کانوں پہ جو ہی نہیں. لوگوں کی ناراضگی کا ڈر. بڑے چھوٹے حاجی نمازی سب خاموش. پھر کس کا انتظار ہے؟ رواج کے نام پر، خوشی کے نام پر اولاد نہیں مانتی اس نام پر کون سا کام کریں گے مسلمان اب کہ گھوڑے پہ بٹھا کر مندر پہ لے جا کے متھا ٹکوانا؟ یہ بھی کیا دو رواج ہے؟ مت بولو اس کے خلاف بھی. اللہ کے نبی نے رواج کو جو اسلام کے خلاف ہو قدموں کے نیچے روندا ہے. ایک مسلمان کا ایمان ہی چیک ہوتا ہے کہ مومن تو کہتا ہے کہ میری ساری زندگی میرے نبی کی سنت تک قربان، ایک بھی کام میں وہ نہیں کروں گا خوشی یا غمی کے موقع پر جو میرے نبی نے نہیں کیا. اتنی ہوا دیتے ہیں ہم لوگ رواج کو، اتنی اس کو اہمیت دیتے ہیں. جاہلی نظام کفر کا نظام ہوا کرتا ہے. اسلام کے مد مقابل جو نظام ہے وہ کفر کے نظام ہے، بھلے وہ قوموں کے رواج. آپ نے فرمایا قدموں سے رونتا ہوں ایسے نظام کو جو جاہلی نظام. اور آج میرے بھائی اور دوستوں، قوموں کے رسم و رواج سے روکنے کی صرف یہی وجہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے روکا ہے. ایسے رسموں کو جوتی کی نوک پہ رکھا ہے میرے نبی نے. ہم ماتھے کا جھومر بناتے ہیں، بہت سارے رواج ہیں، ایک ایک رواج پہ بولنے کی ضرورت نہیں. سب کے دل میں جگہ ہے کہ ہم نے کیسے کیسے کام کیے لوگوں کو اور سماج کو خوش کرنے کے لیے، صرف عورتوں کے ڈر اور ان کی خوشی کے لیے. کفر کو اپنایا مسلمانوں نے. شادی کے موقع پر کوئی برا نہ مانے، یہ دل کی تڑپ ہے. اگر منبر و محراب سے بھی اگر یہ باتیں نہیں کہی جائے گی تو کہاں سے کہی جائے گی؟ کون روکے گا پھر اس کو؟ میں حاجی نمازی مبلغ دائی اور میرے گھر میں نکاح اور میں ایسے رواج اپناؤں تو عام مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ رواجوں کو میرے نبی نے جوتے کی نوک پہ رکھا. اگر نبی کے سچے وفادار ہیں تو سارے رواج کو جوتی کی نوک پہ رکھو، تب کہلایا جائے گا یہ سچا محمدی ہے.
خوشی کے موقع پر ساری چیزیں بھول کر اولاد کی خوشی، بیوی کی خوشی، سماج کی خوشی، اللہ رسول کی خوشی کوئی نہیں دیکھتا. اتنا پاگل ہو جاتا ہے آدمی خوشی کے موقع پر. یہ تو عام اصول کہ جاہلیت کا نظام کیا ہے، جس کو نبی نے جوتی کی نوک پہ رکھا، وہ کیا نظام؟ ہر وہ طریقہ، ہر وہ رسم، ہر وہ رواج، ہر وہ قانون، ہر وہ نظام جو اسلام کے خلاف ہو، وہ جاہلی نظام، اور اس کی جگہ جوتی کی نوک. لیکن چند ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ کے نبی نے نام لے کے کہا کہ یہ نظام جاہلی نظام، یہ طریقہ جاہلی طریقہ، جاہلیت کا نظام. آپ فرماتے ہیں اربعٌ فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن. 4 کام ایسے ہیں جو میرے امت میں جاہلیت کے کام، یعنی وہ کافر جاہل کرتے تھے وہی کام میری امت کرے گی. 4 کام ہے، چھوڑنا گوارا نہیں ہوگا ان کو. اللہ کے نبی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. اب بھلے ہی کہو کہ دیکھو صاحب نبی نے پہلے ہی کہہ دیا مسلمان ان جاہلی کاموں کو نہیں چھوڑیں گے، چلو ہم بھی ان میں شامل. ارے وہ کافروں کے کام ہے، اچھی بات نہیں ہوئی. اللہ کے نبی نے تو برا کام ان لوگوں کو جو نہ چھوڑے. چاہے 4 کام جاہلیت کے کہ میری امت اس کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوگی. پہلا کام الفقر فی الاحسان، باپ دادوں کے کارناموں کو فخر کے طور پہ بیان کرنا. ہمارے باپ دادے ایسے تھے، انہوں نے یہ کیا. بھلے ہی دین کے نام پر ان کو الف کو وہ ایک سمجھتے تھے یا کھڑی کلی سمجھتے تھے، لیکن کارنامے بیان کرتے ہمارے باپ دادے ایسے تھے، ہمارے باپ دادے ایسے تھے. اس کو کہتا ہے فخر فی الاحسان، باپ دادوں پر فخر کرنا. یہ جاہلی کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے، لیکن امت نہیں چھوڑے گی. دوسرا الطعن فی النسب، انساب، نسب پر، قبیلے پر طعن و تشریح کرنا. میرا قبیلہ اونچا، اس کا قبیلہ نیچا، میں بڑے قبیلے کا، میرا نسب اونچا، اس کا نسب چھوٹا، میری قوم اونچی، اس کی قوم چھوٹی، میں سید خاندان کا، میرا قبیلہ اتنا اونچا، یہ فلا فلا فلا. لوگ نہیں چھوڑیں گے اس پر بات کرنا. تانے دینا قوم کے نام پر، یہ عصبیت بھی ہے کہ ایک آدمی اپنے قبیلے کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو نیچ اور ایسی ایسٹی سمجھے. یہ ہمارے برابر نہیں بیٹھ سکتا. ہم اونچے قبیلے کے، ہم سید ہیں، یہ ہماری قوم اونچی ہے، یہ نیچے لوگ. اس کو کہتے ہیں الطعن فی الانساب، نسب پر تانا دینا. اللہ کے نبی نے اس کو جاہلی کام کہا. اور جاہلی کام کہنے کے ساتھ ساتھ جو میں نے کہا کہ یہ کفریہ نظام میں سے، آپ فرماتے ہیں اثنتان فی الناس ہما بہم کفر. 2 چیزیں جو لوگوں میں کفر کی ہے، یعنی کفریہ طور طریقے کی ہے. اللہ کے نبی نے کفریہ طریقہ کہا اس کو. 2 چیز، الطعن فی النسب، اس میں سے ایک بتائی، نسب پر تانا دینا، کسی کے نسب کو پورا بھلا کہنا، کسی کے قبیلے اور قوم کو گالی دینا، یہ کفریہ کام. لوگ نہیں چھوڑیں گے. چھوڑتے ہیں؟ آج قوم کے نام پر مسلمانوں میں کتنا بھید ہے، اپنے اوپر کتنا نسب پر کتنا فخر کرتے ہیں. دوسرے کا نسب، خود کا نسب تو رسول اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، اور دوسروں کے بارے میں بتائے گا یہ کہ یہ فرعون کے نسب کا ہے. یہ سوچ. 2 چیز، الطعن فی الانساب. تیسرا الاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے بارش مانگنا. فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، اس لیے ایسا ایسا کرو، یہ راسی وہاں ہوگی تو ایسا ہو جائے گا. ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا. اور چوتھا کام النیاحۃ علی المیت، میت پر رونا اور پیٹنا. یہ 4 کام جاہلیت کے کام ہیں، مسلمان اس کو نہیں چھوڑیں گے. 4 کام. چوتھا بتایا میت کا. 2 چیزیں دیکھیں آپ،
خوشی کے موقع پر بھی رواج اور غم کے موقع پر بھی جاہلیت کے کام، رونا اور پیٹنا، جس کو نوحہ کہا جاتا ہے۔ میت پر ایک انسان روئے، فطری آنسو نکلے، یہ نوحہ نہیں۔ نوحہ جس کو اللہ کے نبی نے حرام کہا ہے وہ کیا ہے؟ جس کو جاہلیت کا کام کہا ہے وہ کیا ہے؟ کسی کے گھر میں میت ہوئی، اب میت پر اس کے غم میں بول بول کے رونا، اس کا نام لے لے کے اس کو پکارنا، اس کے اندر موجود اس کی خوبیوں کو بیان کرنا زور زور سے، چہرے پر تھپڑے مارنا، گریبان چاک کرنا، اس کو نوحہ کہا جاتا ہے۔ اور خاص طور سے میت پر اس کے غم میں اس طریقے سے آواز نکال کے رونا، اللہ کے نبی نے اس کو کفریہ رواج کہا۔ یہ کفریہ کام ہے جو اس امت میں بھی جاری رہے گا۔ اور ایسی عورتیں خاص طور سے جب غم ہوتا ہے گھر میں، یہ سارے کام عورتیں کرتی ہیں۔ ہمارے یہاں رواج تھا پہلے، میت کا گھر یہاں ہے، عورتیں گلی کے باہر سے رونا شروع ہوتی تھی، وہاں سے زور زور سے روتی آتی تھی۔ گھر میں موجود عورتیں جو ابھی 10 منٹ پہلے رو کے چپ ہوئی ہے، ان کے آنے پر دوبارہ رونا شروع کرے گی، بھلے آنسو نکلے نہیں نکلے۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ نوحہ حرام رسم۔ غم، کسی کے جانے کی تکلیف، حضرت ابراہیم جو اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، ان کا انتقال ہوا، آپ کے ہاتھ میں ابراہیم اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا یہ غم کے اظہار کا وہ طریقہ ہے کہ جس سے جدائی کا غم آنکھوں کے ذریعے آ جاتا ہے، یہ رحمت ہے، یہ محبت کی نشانی ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے اجازت دی کہ کسی کی جدائی میں اتنے آنسو بہا سکے، لیکن بول بول کے رونا، چنگھاڑ چنگھاڑ کے رونا، پورا محلہ سر پہ لے لینا، دوسری گلی تک آواز جاری ہے فلاں گلی میں میت ہوئی ہے۔ عورتیں ایسا کرتے ہی نہیں کرتے۔ دو نقصان اس میں، ایک تو خود کا نقصان، اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من شق الجیوب، وہ ہم میں سے نہیں جو گریبان کو چاک کرے، جو چہرے پر مارے، وہ ہم میں سے نہیں، اس کا تعلق ہمارے سے نہیں۔ اور وہ دعا بدعوت الجاہلیہ، اور جاہلی دعوت کی طرح لوگوں کو پکار پکار کے روئے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس سے تعلق توڑ دیا، ایسے مرد سے، ایسی عورت سے جو کسی کی میت پر چیخے مار مار کے روئے، آپ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے نبی سے۔ ایک نقصان۔ دوسرا نقصان، اللہ کے نبی نے فرمایا ان المیت لا يعذب، بے شک میت کو عذاب ہوتا ہے بے بقاء اہل ہی علیہ، میت کو عذاب ہوتا ہے کب؟ جب اس کے گھر والے اس میت پہ روتے ہیں، اس بیچاری میت کو سزا دلوا رہے ہیں۔ ایسی عورتیں، ایسے مرد جو چیخے مار مار کے، آوازیں نکال نکال کے، بول بول کے روئے میت پر، اس سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوست، یہ چند آخری خطبے میں سے چند باتیں تھی جو بھی 2 خطبے میں آپ کے سامنے رکھی۔ اب اس کے بعد محرم کا مہینہ کل سے شروع ہو چکا ہے۔ اب اس محرم کے مہینے میں حالات کے حساب سے گفتگو کرنی پڑے گی، اور حالات یہیں سے، اسی بات سے جا چھوڑ رہے ہیں کہ یہیں سے شروع، کہ عام مسلمان کی میت پر چیخے مار مار کے نوحہ، اللہ کے نبی نے اس کو نوحہ کہا، اس رونے کو حرام رسم کہا۔ نمازہ رسول کے نام پر اس طریقے سے رونا کتنا بڑا عذاب کا ذریعہ بنے گا، انشاءاللہ اگلے خطبے میں اس کو بتایا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمام طرح کے رسم و رواج سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، تمام جاہلی رسموں سے، جاہلی نظام سے توبہ کی ہمیں توفیق دے، اسلام اور اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تکبر یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔